فتح کابل کے بعد میں حیران ہوا کہ جس ملک سے اتنی جنگ انہوں نے لڑی ہے وہ ملک اتنے وہاں کی پالیسیوں پہ آگے قابض ہو گیا ہے۔ قندھار میں، کابل میں بہت بڑے بڑے ان کے وہاں سیٹ اپ بنے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں سے جو امداد شروع ہوئی، مالی امداد، وہ اتنی زیادہ تھی، اتنی حیران کن تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا اس کے لیے کیسے بات کروں، کیونکہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ افغان طالبان 20 سال امریکہ سے لڑنے کے بعد، اتنی بڑی کامیابی کے بعد پھر انہی سے پیسے لیں گے۔ تو میں نے جب یہاں بات کرنا شروع کی جامعہ الرشید میں، چونکہ میں تو اس موضوع پہ بات کرتا ہوں، کئی علماء سے میں نے بات کی تو لوگ اس پہ تعجب کر رہے تھے اور مان نہیں رہے تھے۔ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ جس چیز کو لوگ مان ہی نہیں رہے میں کیسے بات کروں اس پر۔ اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں نے دیکھا کہ انڈیا بہت فعال ہو گیا ہے وہاں، ان کے جو قونصل خانے تھے، جو سفارت خانے تھے قندھار میں، جلال آباد میں، خوست میں اور کابل میں، تو جہاں جہاں ان کے مراکز تھے پہلے کرزئی کے زمانے میں یا امریکہ کے زمانے میں، وہ ایک دم فعال ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے وہاں اتنے شاگرد ہیں، ہمارے اتنے جاننے والے ہیں، تو بڑی اس پہ تعجب ہو رہا تھا۔ تو پھر یہ معلوم ہوا، ہمیں بعض افغانستان کے وزراء نے یہ بات بتائی کہ افغانستان اور ایران اور پاکستان یہ تینوں امریکہ نے انڈیا کو دے دی ہے۔ انڈیا اس پورے خطے کا چودھری SHO ہے، اس کے سپرد کیا ہے۔ تو اس وقت میں سارے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ امریکہ کے، وہ انڈیا کے تھرو چل رہے ہیں۔ تو انڈیا کے جو آفیشل تھے، ان کے جو ماہرین تھے، انہوں نے امریکہ کا کام کیا اور نہ کیا، لیکن اپنا کام بھرپور کیا انہوں نے۔ تو اسی دوران ایک بڑی سطح کے جو افغان طالبان کے لیڈر ہیں، براہ راست میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا کہ یہاں پاکستان کے لوگ اتنے اچھے اچھے مشورے دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیا آرمی چیف، کیا SI کے چیف یا اور جو حکومت کے لوگ ہیں، تو آپ لوگ اتنے اہم مشوروں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ہندوستان کے مشورے کیسے قبول کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کا بریف کیس مشوروں سے بھرا ہوتا ہے، اور دلی سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بریف کیس ڈالروں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف ڈالر ہیں اور ایک طرف آپ کے مشورے ہیں، تو مشوروں کو کون مانتا ہے؟ مشورے پہلے ہمارے پاس بہت۔ تو حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ اور انڈیا اور مغربی دنیا کے، جس میں یورپ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، ان کے جو NGOs ہیں وہ اتنا زیادہ انہوں نے پیسہ بہایا ہے، اتنے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے کہ پاکستانیوں کو اور پاکستانی اداروں کو لگ پتہ جائے۔ یہ ابھی انہوں نے چھوٹا سا ایک وہ دکھایا ہے، یہ ٹریلر ہے ابھی۔ اچھا، ہاں بالکل۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو ناک سے لکیریں نکلوانے کے بعد IMF $2 ارب دیتا ہے سال کے، اور طالبان کی حکومت کو سرکاری سطح پہ جو امریکہ پیسے دیتا رہا ہر سال، وہ $2 ارب تھے، سال کے $2 ارب۔ رسمی طور پہ امریکہ کی جو وزارت خزانہ ہے وہاں سے ہر ہفتے $40 ملین، کبھی کبھی $70 ملین ایک ہفتے میں وہ باقاعدہ آتے تھے، اور افغانستان کی جو سرکاری بینک ہے باقاعدہ اس کو وصول کرتا تھا۔ اور اس کے کچھ رسیدیں میں آپ سے کہوں گا کہ جب میری گفتگو نشر ہو تو ساتھ میں دکھائیں، جس میں لکھا انہوں نے اس ہفتے ہم نے $40 ملین امریکہ سے وصول کیے۔ اور جو امریکہ کی وزارت خزانہ ہے اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ سب سے زیادہ امریکہ امداد دیتا ہے وہ اسرائیل کو دیتا ہے، نمبر 2 مصر کو، نمبر 2 افغانستان کو، یعنی طالبان کی حکومت کو۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ تیسری پوزیشن افغانستان کو حاصل تھی۔ تو یہ کیسی جنگ تھی اور کیسی دشمنی تھی جس میں $2 ارب سال کے وہ براہ راست۔ اس کے بعد جو باقی جو NGOs دیتی تھی پیسے یا مختلف ناموں سے، تو مجموعی طور پہ سال کے $6 ارب ان کو ملتے رہے۔ تو 4 سال ہو گئے نا، 4 سال کو 6 ارب، 6 میں ضرب دیں، کیا جواب آئے گا؟ 24 ارب انہوں نے امریکہ اور ان کے جو بلاگ تھا، امریکی بلاگ، انہوں نے اتنے پیسے دیے۔ اس میں جو انڈین پیسے وہ شامل نہیں ہیں۔ اور انڈیا جب آیا تو انڈیا کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے پاس یہی صورت ہے کہ ان کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے اور پیسہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور پاکستان ہمیں ویسے قابو نہیں آتا، تو انہوں نے اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی۔ تو جو کچھ ان کے جو چند لوگ تھے جو بااختیار لوگ تھے، بااختیار کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ہاں 30-35 لوگ ہوں گے کل، ان 30-35 میں کم از کم 22 لوگ وہ ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہی صورتحال سے ناراض ہیں۔ 22 لوگ، یعنی 30-35 میں سے 22 لوگ وہ ہیں جو اس صورتحال سے ناراض ہیں، اور وہ ملا صاحب کی اسی پالیسیوں پہ چلنا چاہتے ہیں جو ملا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی تھی کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے، اور اس میں اس وقت ملا صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان پہ حملہ یہ افغانستان پہ حملہ شمار ہوگا۔ ایسے ہی ایک موقع پہ پاکستان میں کوئی دھماکے ہوئے تھے، تو اس وقت ملا صاحب نے قندھار سے جو پشتوں میں بیان جاری کیا تھا اس کا بھی ایک عکس لگا دیں۔ ایسے ہی ملا صاحب نے ایک موقع پہ
کشمیری مجاہدین کو باقاعدہ لیٹر لکھا تھا اپنے دستخطوں کے ساتھ. میں کوشش کروں گا کہ اس لیٹر کو میں اس میں ڈھونڈ لوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ملا صاحب اور افغانستان اور پاکستان کے کتنے آپس کے تعلقات تھے. اور آج دوسری طرف یہ ہے کہ آج کس طریقے سے افغانستان کے وزیر خارجہ وہ جا کر وہاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیسی اس میں باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم نہیں ہوا ہے، اور یہ ان 4 سالوں میں امریکہ اور بھارت ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت ہوئے، پیسہ بھی بے انتہا آیا. ہمارے ہاں ایک عقیدت ایسی چیز ہے کہ جب عقیدت ہو جاتی ہے پھر اس کے خلاف آدمی نہ سننے کے لیے تیار ہوتا ہے نہ اس کو برداشت کرتا ہے. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ افغانستان کی جو موجودہ جنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے سازشیں بھی ہیں، اس کے پیچھے بین الاقوامی سیاست بھی ہے، اس کے پیچھے معیشت اور اقتصاد بھی ہے، اس کے پیچھے اس خطے میں جو معدنی وسائل تھے وہ بھی، اس کے پیچھے انڈیا اور چائنا کا مسئلہ بھی ہے، اس کے پیچھے پاکستان اور چائنا اور رشیا کے مسائل بھی ہیں، اور اس کے پیچھے معرکہ حق اور بنیان و مرصوص کی شکست بھی ہے جو ہندوستان کو. ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو کچھ ہوا بھی اس کا آغاز ہے، اور اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا تو جہاں تک پاکستان کی ایک مضبوط فوجی قوت ہے، پاکستان کے پاس تیاری ہے، پاکستان ایک ملک ہے برداشت کر لے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان برداشت کر سکے گا.